السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 15ویں مجلس کے تیسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی قرض کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ اگر تھوک یعنی ہول سیل مال بیچا جاوے اور اس کی رقم حاصل ہونے کی امید ہمیں رہتی تو ہے، لیکن دیر سے ہوتی ہے، دیر سے وہ رقم وصول ہوتی ہے، تو ایسے قرض کے وصول ہونے پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا لازم ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے تجارت اور کاروبار میں یہی طریقہ رائج ہے۔ ہم نے کسی کو تھوک مال بیچا یعنی ہول سیل بیچا یا ریٹیل بیچا اور اس کی رقم حاصل تو ہوتی ہے لیکن بہت دیر سے ہوتی ہے، تو جب ہمیں وہ رقم مل جاوے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جتنا وقت گزرا ہے، جتنا سال گزرا ہے، اس سال کی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی۔ جب تک وہ مال پر ہمارا قبضہ نہیں ہوتا ہے وہاں تک اگر ہم نہ دینا چاہے تو زکوٰۃ نہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں جب مل جاوے تب تو پھر واجب ہو جائے گی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بینک کے سود پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ ایک آدمی کا بینک میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنا سود جمع ہے، اب یہ سمجھے کہ یہ سود میرا ہے تو کیا مجھ پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ بینک سے جو سود وصول کیا جائے اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کا سارا مال واجب التصدق یعنی اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اس لیے اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پگڑی اور پیشگی جو رقم دی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کس پر ہے۔ کرائے کے مکان و دکان پر جو رقم بطور ضمانت پیشگی کرایہ دار سے لی جاتی ہے وہ قابل واپسی ہے، اور کئی سال مالک مکان کے پاس وہ امانت رہتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار کون، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو شخص رقم کا مالک ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، بس امانت کی رقم کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، یعنی مالک مکان پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جس کی پگڑی ہے، جس کی پیشگی رقم ہے اس پر اس کی زکوٰۃ ہے، بلکہ امانت رکھنے والے مالک کے ذمے اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو رقم پیشگی یعنی کرایہ دار سے واپسی کی شرط پر ہے، زر امانت کا مالک کرایہ دار ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے ہے۔ یعنی وہی مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو مکان مالک کو پیسے دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کو واپس لے لوں گا آپ سے جب گھر چھوڑوں گا یا دکان چھوڑوں گا، آپ مجھے میرے پیسے دے دیں، تو اب یہ امانت ہو گئی گویا، اب اس کی زکوٰۃ بھی اس مالک پر ہوگی جس نے اس کے پاس پگڑی رکھی ہے، پیسے رکھے ہیں مکان کے مالک کے پاس، تو اس کی زکوٰۃ بھی یہ پیسے کا مالک دے گا نہ کہ مکان کا مالک۔ اس لیے اس کا خیال رکھے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں ملوث ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہے تو اس میں 1 لاکھ تک کی پگڑی ہوتی ہے، تو اس کا مالک پگڑی رکھنے والا ہی ہے، نہ کہ وہ جس سے ہم نے بلڈنگ لی ہے یا دکانیں لی ہے وہ ہے، بلکہ وہ خود ہمارے پگڑی کے پیسے ہیں، ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔